بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النساء آیت نمبر 15 واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اور وہ عورتیں جو لائیں فاحشہ کو، بد کرداری کو، اور وہ عورتیں جو لائیں بد کرداری کو، من نسائکم تمہاری بیویوں میں سے، تمہاری بیویوں میں سے، جو عورتیں تمہاری بیویوں میں سے فحاشی کریں، بد کرداری کریں، تو کیا کرو؟ فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو گواہ بنا لو ان عورتوں پر 3 مردوں کو تم میں سے، اربعۃ منکم 4 مردوں کو تم میں سے، فاستشہدوا علیہن، اور گواہ بنا لو تم ان عورتوں پر 4 مردوں کو، منکم جو تم میں سے ہو، تمہارے غیر نہ ہو۔ تمہاری عورتیں اگر، تمہاری بیویاں اگر فحاشی کرتی ہیں اور بد کرداری کرتی ہیں، کیا مطلب فحاشی سے مراد کیا ہے؟ زنا کرتی ہیں، تو تم زنا کرتے ہوئے ان کو دیکھو تو 4 مردوں کو جو نیک پاک ہوں، پرہیزگار ہوں، جن کی گواہی قبول ہوتی ہو، جو فاسق فاجر نہ ہوں، ان کو تم عینی گواہ بنا لو۔ عینی گواہ سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ 4 مرد دیکھیں کہ تمہاری بیوی کسی کے ساتھ بدکاری کر رہی ہے، تو ان 4 مردوں کو عینی گواہ بنا لو۔ مسئلہ سمجھ نہیں آیا؟ جی، اگر کوئی کسی کی بیوی بدکاری کر رہی ہو، مثلا زنا کر رہی ہو، تو شوہر کو چاہیے کہ 4 جو فاسق فاجر مرد نہ ہوں ان کو عینی گواہ بنا لیں، یعنی کہ بالکل موقع وہ 4 بندے دیکھ لیں، وہ گواہ بن جائیں۔ فَإِن شَهِدُوا، پس جب وہ گواہ بن جائیں گے، فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دیں، وہ 4 مرد جو نیک بھی ہوں، پرہیزگار بھی ہوں اور فاسق فاجر نہ ہوں، وہ یہ وقوع دیکھ لیں، یہ واقعہ دیکھ لیں، واقعہ دیکھنے کے بعد وہ عینی گواہ بن جائیں گے، پھر وہ گواہی بھی دیں حاکم وقت کے سامنے یا جو تمہاری پنچایت لگ رہی ہے اس کے سامنے، ٹھیک ہے؟ فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، پس قید کر دو تم ان کو گھروں میں۔ جب وہ گواہی دے دیں نا تمہاری بیویوں کے بارے میں، تو کیا کرنا ہے تم نے ان کو؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، پس قید کر دینا ہے تم نے ان کو گھروں میں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان کو موت آن لے، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے۔ ان کو عمر قید دینی ہے، تم نے کیا کرنی ہے؟ جی، عمر قید ان کو کرنا ہے تم نے، گھروں کے اندر تم نے ان کو کیا کر دینا ہے؟ جی، قید کر دینا ہے۔ کب تک قید کرنا ہے؟ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تک انہیں موت نہ آ جائے، جب انہیں موت آ جائے گی، یا دوسری جو ہے اس کی تشریح کیا ہے؟ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا کر دے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے، کوئی راستہ جو ہے کر دے۔ ورنہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ 4 گواہ بنانے ہیں جو عینی گواہ ہوں۔ تمہاری بیوی اگر کسی کے ساتھ زنا کر رہی ہے تو 4 فاسق فاجر جو مرد نہ ہوں، نیک پرہیزگار متقی ہوں، ان کو اس واقعے کا عینی گواہ بنا لو۔ وہ 4 جو مرد ہوں گے جو عینی گواہ ہوں گے، وہ آ کے گواہی دیں حاکم وقت کے سامنے، یا جو تمہاری پنچایت لگ رہی ہے اگر علاقے کی، تو اس کے سامنے جب وہ گواہی دے دیں گے تو 2 کام کرنے ہیں۔ تم نے کیا کر دینا ہے؟ ان کو گھروں کے اندر بند کر دینا ہے، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ یہ 2 وجہ ہیں۔ آیت کی سمجھ آ گئی؟ ترجمے کی سمجھ آ گئی؟ جی، اس آیت کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ منسوخ ہے، اور اس کی ناسخ آیت جو ہے سورۃ نور کے اندر ہے، لیکن تفسیر کبیر نے اور تفسیر خزائن العرفان کے اندر اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ناسخ اور منسوخ کا بھی ایک چیپٹر ہوتا ہے، ایک آیت ہوتی ہے جو پڑھی تو جاتی ہے لیکن اس کا حکم جو ہے لاگو نہیں ہوتا، اسے منسوخ آیت کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کی ناسخ بعض علماء نے کہا ہے کہ سورۃ نور کے اندر آیتیں موجود ہیں، وہ اس کی ناسخ ہیں، لیکن تفسیر کبیر والے نے، صاحب تفسیر کبیر نے فرمایا ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے،
بہرحال مسئلہ اس سے یہ ہے کہ کسی کی بیوی اگر کوئی زنا کر رہی ہو تو 4 نیک پرہیزگار متقی لوگ عینی گواہ بن جائیں، اس واقعے کو دیکھیں اور پھر وہ پنچایت کے اندر یا عدالت کے اندر گواہی دیں۔ جب وہ گواہی دے دیں گے تو ان کو قید خانے میں ڈال دیا جائے گا، گھروں میں قید کر دیا جائے گا، یہ رب نے ارشاد فرمایا ہے، ان کو قید کر دیا جائے گا۔ جی بیوی زنا کر رہی تھی، اکیلے مرد نے دیکھ لیا، شوہر نے صرف، تو اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، تو وہ لیان کرے گا، قسم اٹھائے گا۔ کیا اٹھائے گا؟ سورۃ نور کے اندر سارا کا سارا یہ ماجرا کھڑا ہوا ہے۔ اکیلے شوہر نے دیکھ لیا کہ وہ زنا کر رہی تھی، بدکاری کر رہی تھی، اکیلا شوہر تھا، تو وہ لیان کرے گا۔ اگر اس نے 4 مرد بنا لیے تو وہ گواہی دیں گے۔ پھر بھی یہاں طلاق دینے کی بات آئی نہیں ہے، یہاں تو رب نے یہ فرمایا کہ فامسکوہن فی البیوت، ان کو گھروں میں قید کر دو۔ سر شادی شدہ نے زنا کیا، اس کی تو سزا رجم بنتی ہے۔ جی بالکل ہے، سزا تو وہی ہے۔ پھر یہ میں عمر قید کیوں گا؟ یہ اسی لیے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بس میں نے آپ کو صرف اشارہ کیا ہے کہ تفسیر کبیر والے نے کہا ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، ناسخ تو وہی الزانۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، سورۃ نور کے اندر یہ آیت ہے۔ بھئی وہ آیت اس کی ناسخ ہے اور یہ آیت منسوخ ہوگی، اس کا حکم نہیں اب لگے گا۔ جی یہ آیت الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانی مرد اور زانیہ عورت اگر وہ زنا کر رہے ہوں تو اگر وہ کوارے ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم کر دیا جائے گا، کوڑے مار 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 کے ان کو مار دیا جائے گا۔ حکم تو یہی ہے، یہ حد ہے، یہ کیا ہے؟ حد ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کو صرف اتنا بتا دینا ضروری ہے کہ یہ چیزیں ادھر، ویسے حد تو یہی ہے، سزا تو یہی ہے، لیکن رب العالمین نے یہاں بھی تو یہ ارشاد فرمایا کہ ان کو گھروں کے اندر بند کر دو، یعنی عمر قید ان کو کر دو۔ کیا کر دو؟ عمر قید کر دو، حتی یتوفاہن الموت، وہ اپنی موت خود مر جائیں، اپنی موت خود مر جائیں، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ اگلی آیت واللذانی یأتیانہا منکم فآذوہما، اور وہ دو جو لائیں وہ دو اس فحاشی کو، اس بد کرداری کو تم میں سے، فآذوہما، پس ان دونوں کو تکلیف دو، ان دونوں کو ایذا دو، ان دونوں کو سزا دو۔ اس دو سے مراد کیا ہے؟ میاں اور بیوی دونوں، یا اس سے مراد کیا ہے کہ دونوں مرد، کیونکہ یہاں جو واللذان استعمال ہوا ہے مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی اگر وہ کیا کریں، فحاشی کرتے ہیں، بد کرداری کرتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ فآذوہما، ان دونوں کو سزا دینی ہے۔ اگر وہ دو مرد کرتے ہیں تو اعلام ہوگا، مرد کی پھر سزا وہ جو مرد کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس آیت کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ واللذان یأتیانہا سے کیا مراد ہو سکتا ہے کہ وہ میاں اور بیوی جو آتے ہوں فحاشی کو، بد کرداری کو، یا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ 2 مرد جو آپس میں فحاشی اڑانے کو آتے ہوں تو ان کی سزا کیا؟ فآذوہما، ان کو تکلیف دو۔ ان کی سزائیں مختلف علماء کرام نے، مجتہدین نے بیان فرمائی ہیں۔ فَإِن تَابَا، پس اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اپنی اصلاح کر لیں وہ دونوں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پس ان سے دونوں سے منہ موڑ لو۔ کیا مطلب؟ انہیں چھوڑ دو، ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ فَإِن تَابَا، پس اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پس ان دونوں کا پیچھا چھوڑ دو۔ ان اللہ کان توابا الرحیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہے بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ جی ہو گئی یہاں تک۔ اگلی انما التوبۃ، اب توبہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کس کی توبہ قبول ہوتی ہے اور کس کی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، جو جان بوجھ کے گناہ کرتے ہیں یا جو انجانے میں کرتے ہیں، کیا ہے اس کے بارے میں؟ رب فرما رہا ہے انما التوبۃ علی اللہ، بجز انیس توبہ تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ توبہ کس کے ذمہ کرم پر ہے؟ اللہ کے ذمہ کرم پر۔ وہ بے نیاز ہو کہ بھی اپنے ذمہ توبہ لے رہا ہے، توبہ کی قبولیت ہے تو بے نیاز۔ جس طرح وہ رب فرماتا ہے کہ رزق میرے ذمہ کرم پر ہے تو بے نیاز، پھر بھی وہ اپنے ذمہ کچھ نہ کچھ لے رہا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ، بجز انیس توبہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ علی اللہ سے کیا مراد لیں گے آپ؟ ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ کے
جی ذمہ کرم پر ہے. کن لوگوں کے لیے ہے؟ للذین یعملون السوء بجہالۃ، ان لوگوں کے لیے ہے جو عمل کرتے ہیں برے، بجہالۃ، جہالت کی وجہ سے، جہالت کے سبب وہ برے عمل کرتے ہیں، جان بوجھ کے نہیں آیا یہاں. جی جہالت کے سبب وہ کیا کرتے ہیں؟ برا عمل کرتے ہیں. انہیں معلوم نہیں ہوتا، احمقانہ انداز کے اندر وہ کیا کرتے ہیں؟ برے عمل کرتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا. یعملون السوء بجہالۃ، عمل کرتے ہیں وہ برا، بجہالۃ، جہالت کے سبب، جہالت کے سبب. انہیں علم نہیں ہوتا، ان کے اندر جہالت کھڑی ہوتی ہے، اس جہالت کے سبب وہ عمل برے کر لیتے ہیں. ثم یتوبون من قریب، پھر وہ توبہ کرتے ہیں، من قریب، قریب سے یعنی جلدی سے، پھر توبہ وہ کرتے ہیں جلدی سے. تو یہ توبہ جو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے، یہ توبہ جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو جہالت کے سبب گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرنے میں بھی جلدی کرتے ہیں. جی فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جو توبہ قبول کرتا ہے اللہ ان کی، یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے. جی آج تو علم بھی ہے، جانتے بھی ہیں، پھر بھی ہم گناہ کرتے ہیں، پھر بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں رب معاف فرمائے گا. ٹھیک ہے وہ رب ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ تواب الرحیمہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بہت زیادہ بخشنے والا ہے. لیکن رب کی پکڑ ان بطش ربک لشدید، یہ بھی تو ہے. ان اللہ کان التواب الرحیمہ ہے، بے شک ہے. ان بطش ربک لشدید، یہ بھی تو ہے. لیکن دعا ہم یہی مانگیں ہر وقت کہ رب ہمیں اپنی پکڑ سے بچائے اور توبہ کے دروازے ہم پر کھول دے، پھر تو انسان کی کامیابی ہے. اس آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے توبہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو انجانے میں گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، پھر جلدی سے، من قریب کا کیا مطلب ہے؟ جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں. تو فَأُولَٰئِكَ، رب فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں، یتوب اللہ علیہم، توبہ قبول فرماتا ہے اللہ ان کی، ان لوگوں کی اللہ توبہ قبول فرماتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہے زیادہ جاننے والا اور زیادہ حکمت والا. اللہ جانتا ہے کہ کون جہالت کے سبب گناہ کر رہا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ کون جانتے ہوئے یہ گناہ کر رہا ہے. اللہ تو جانتا ہے نا. ہم لوگوں کو چکر دے سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہیرا پھیری کر سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مکر و فریب دھوکہ کر سکتے ہیں. بتاؤ کسی کے اندر جو رہتا ہے جو رب کے ساتھ دھوکہ کرے معاذ اللہ، تو رب تو جاننے والا ہے. سینے کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو بھی وہ جاننے والا ہے. ابھی ہمارے دل کے اندر کوئی بات آتی نہیں، وہ اس بات کو بھی جانتا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کیا کرنے والے ہیں، وہ بھی جانتا ہے. تو ہم رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے، آپس میں ایک دوسرے کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اور ظاہری طور پر اپنے آپ کو نیک بھی بنا سکتے ہیں. جبے گبے پہن لیے ہم نے، اور ٹوپی امامہ یہ وہ ہر چیز پہن لی، اور بن گئے کہ ہم عالم ہیں اور ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں. لیکن دل ہمارا کس طرف ہے یہ تو اللہ جانتا ہے. تو جو دل کی جو کوٹھی کھڑی ہوئی ہے نا اندر، یہ جب صاف ہو جاتے تو پھر سب کچھ سیٹ ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں کامل توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، توبۃ النصوح جسے کہتے ہیں وہ نصیب فرمائے. اگلی آیت وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اب تو یہ ان کے لیے توبہ ہے جو جہالت کی وجہ سے توبہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور پھر توبہ جلدی سے کر لیتے ہیں، جہالت کے سبب گناہ کرتے ہیں. اب رب فرماتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہے توبہ، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے جو يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو عمل کرتے ہیں بہت برے عمل. ادھر سو فرمایا، ادھر سیئات فرمایا ہے. ادھر کیا فرمایا ہے؟ سو، برا عمل، برا عمل، اور ادھر سیئات، بہت زیادہ برائیاں کرتے ہیں. نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے جو عمل کرتے ہیں برے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر احدهم الموت، ان میں سے ایک کو جب حاضر ہو جاتی ہے موت، قالا، وہ کہتا ہے انی تبت الآن، بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں. جب موت کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری موت اب آ چکی ہے، تو وہ کہتا ہے انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں. تو رب فرماتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، ایسے شخص کے لیے، ایسے بندے کے لیے توبہ نہیں ہے.
جو موت کو دیکھ کے اب توبہ کرنے لگ گیا ہے اس کے لیے توبہ نہیں ہے. اور اس کے لیے بھی نہیں ہے وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے ہیں حالت کفر کے اندر، ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے. حالت کفر کے اندر جو مرتے ہیں ان کے لیے بھی توبہ نہیں ہے، اور جو موت کو دیکھ کے توبہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی توبہ نہیں ہے. توبہ ان کے لیے ہے جو جہالت کے سبب گناہ تو کر بیٹھتے ہیں، غلطی خطا تو کر بیٹھتے ہیں، پھر فوراً ہی توبہ کر لیتے ہیں، ان کی رب توبہ قبول فرماتا ہے. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اعتدنا لہم، تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے، عذاباً علیما، دردناک عذاب. ان لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ جی یہ والی آج ہم نے 4 آیتیں پڑھی سورۃ توبہ کی، سورۃ نساء کی 15 سے 18 تک. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے.